بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک ڈاکٹر ہے جس نے ویرانے میں ایک بلی کو دیکھا اور اس بلی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھتے جائیں اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بلی یوں لگ رہی ہے جیسے مر چکی ہے۔ وہ ڈاکٹر وہاں پہنچا، اس نے بہت کوشش کی کہ یہ بلی جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے اور ان بچوں کا سہارا بنے، لیکن وہ بلی جو ہے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لیکن یہ اپنا کوشش جاری رکھا ہوا ہے۔ اب آخر میں آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، بلکہ دو روایت ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کو شدید پیاس لگی تھی اور وہ پانی کی تلاش میں تھا کہ کہیں مجھے پانی ملے اور میں پیوں اور میری پیاس جو ہے وہ بجھ جائے۔ تو وہ چلتا رہا اور اس کو ایک کنواں ملا، وہاں اس نے پانی پیا۔ جب دیکھا وہاں پر ایک کتا ہے جو ہانپ رہا ہے اور ساتھ میں وہ گیلی مٹی جو ہے وہ چھاٹ رہا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی اسی طرح اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے، اور انہوں نے اپنا موزہ نکال کے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یہ بخاری و مسلم میں ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اس کی بخشش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور بخاری و مسلم میں ایک اور روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک فاحشہ عورت تھی اور ایک کنویں کے ارد گرد ایک کتا جو ہے چکر لگا رہا ہے۔ اس عورت نے اس کتے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ اس کو پیاس لگی ہے اور اگر اس کو پانی نہ ملا تو یہ پیاس کی وجہ سے مر جائے گا۔ تو اس عورت نے اپنا موزہ نکال کے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا، تو وہ کتا جو ہے وہ اس کی پیاس بجھ گئی۔ تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی۔ اچھا، جو پہلی روایت تھی اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ کیا ہم اگر جانور کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمیں ثواب و اجر ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جگر والے، یعنی ہر تر جگر والے چیز کے ساتھ احسان کرنے پر اور اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ اور ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں ایک روایت ہے جس میں غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں اور جو محتاج ہیں ان کی مدد کریں۔
تو اللہ تعالی ہمیں اس پر اجر دے گا۔ اور میرے دل سے دعا ہے اس شخص کے لیے کہ اس نے بہت بڑی خدمت کی ہے۔ اگر یہ اہل ایمان میں سے ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے، اور اگر یہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے تو میری دعا ہے اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ کتنا بڑا کام کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح نیکی والا کام جو ہے وہ کرتا رہیں، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ظلم ایسا گناہ ہے اور ایسا عمل ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں تو ہے، مرنے کے بعد تو ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سمجھنے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ دیکھتے رہیں کہ اس نے کس طرح اس کو اٹھایا، اور پھر جو ہے وہ دوائی کا انتظام کیا، اور پھر آخر اس کو شاید اسپتال بھی لے کے آئے، اور آخر میں آپ نے اس کا یہ نتیجہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اگر ایمان والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ اعمال صادق فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے مصائب اور مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ملے گا تو آپ ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ محتاجوں کے ساتھ جو جانور ہیں، جو کمزور ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے پر کیا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔